بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قتل ابی رافع عبداللہ بن ابی الحقیق. نیچے لکھا نا مصغرا، یعنی یہ حقیق ہے، حقیق نہیں ہے. وَيُقَالُ سلام بن ابی الحقیق كان بخیبر، اور کہا جاتا ہے سلام بن ابی الحقیق. اوپر انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق. تو بعضوں نے اس کا نام ابو رافع، تو معروف ہے ان کی کنیت، قتل ابو رافع، لیکن نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی الحقیق تھا. یا بعضوں نے سلام، نیچے لکھا بھی تشدید اللام، سلام ابن ابی الحقیق بھی کہا جاتا ہے. سلام ابن ابی الحقیق کے بعد فل سٹاپ ہے، یعنی یہ بات ختم ہے. بظاہر ایسے لگ رہا ہے جیسے یوں لکھا ہو وَيُقَالُ سلام ابن ابی الحقیق كان بخیبر، ایسے لگ رہا ہے جیسے پورا جملہ ہو. ایسا نہیں ہے. وَيُقَالُ سلام ابن ابی الحقیق، بات ختم. آگے کان بخیبر، وہ خیبر میں تھا، چاہے وہ سلام تھا یا عبداللہ تھا، دونوں تھے، یعنی وہ خیبر میں رہتا تھا. وَيُقَالُ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَاز، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، وہ ارض حجاز میں اس کا اپنا ایک قلعہ تھا، اپنے قلعے میں رہتا تھا ارض حجاز میں. ارض حجاز کون سی ہے؟ مدینہ منورہ سے تبوک تک، اور مدینہ منورہ سے طریق کوفہ تک، یہ ارض حجاز ہے. مدینہ منورہ سے تبوک تک اور مدینہ منورہ سے طریق کوفہ تک، یہ ارض حجاز ہے. تو اکثر پڑھا جاتا ہے حجاز، اسی لیے پہلے جب سعودیوں کی حکومت نہیں آئی تھی تو اس کو حجاز کہا جاتا تھا، حجاز مقدس اور سفر حجاز. اس لیے کہ ترکیوں کی حکومت بہت بڑی تھی، تو سعودی کی حکومت تو چونکہ بہت چھوٹی ہے، تو اس میں حجاز اور ساتھ دوسرے علاقے میں لا کر، تو ترکیوں کی بہت بڑی تھی، تو انہوں نے حرمین والے اس علاقے کا نام حجاز رکھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو سفر حجاز کہا جاتا تھا. زہری نے کہا ہوا بعد کعب بن الاشرف، امام زہری فرماتے ہیں ہوا ای قتلہ، بعد قتل کعب بن اشرف، کعب بن اشرف منحوس ملعون پہلے قتل ہوا، اور یہ ابو رافع بعد میں قتل ہوا. حدثنا حدیث نمبر 4038، اس میں ہے برا بن عازب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، راحتاً الی ابی رافع ما دون العشر من الرجال، مردوں کی جماعت ہو، تعداد 10 سے کم ہو تو ان کو راحت کہتے ہیں، راحت 10 سے کم. ابو رافع کے پاس بھیجا تو عبداللہ بن عتیق ان کے پاس گئے، الانصاری لکھا ہوا نیچے، اور اس کو لکھا بفتح العین المہملۃ وکسر الفوقیۃ. یہ اس لیے کہنا ضروری ہے، ذہن یہ جا سکتا ہے شاید عتیق ہوگا، تو انہوں نے کہا بفتح العین المہملہ وکسر الفوقیہ. فوقیہ کسی لیے کہا؟ کیونکہ تا کے اوپر 2 نقطے، اس میں 2 ہی حرف ہیں، تا اور یا، تو فوقیہ اور تحتیہ سے بات سمجھ آ جائے گی کہ کس کا ضبط بتا رہے ہیں. اچھا، یہاں لکھا بیتہ لیلا وہو نائم فقتلہ، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ اس کے گھر میں گئے رات کے وقت، اور وہ سو رہا تھا، تو انہوں نے اس کو جہنم واصل کر دیا، قتل کر دیا. یہاں دیکھو عبداللہ کے نیچے لکھا ہوا ہے انصاری، انصاری کیا لکھا ہوا ہے؟ الاستیعاب. الاستیعاب کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر یہ کتاب کا ہی نام ہوتا ہے، تو یہ بھی کتاب کا ہی نام ہے. صحابہ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اسماء الرجال کے لحاظ سے، صحابہ کی سیرت کے لحاظ سے، صحابہ کی سوانح کے لحاظ سے، ان میں مشہور ہے اسد الغابہ، اور دوسری ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اور اسد الغابہ آگے غالباً فی معرفت الصحابہ، اور الاستیعاب یہ بھی ایک کتاب ہے ابن عبد البر کی، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ پورا نام اس کا، ابن عبد البر مشہور ہے. تو یہ 3 کتابیں آپ کے ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے، کسی وقت بھی کسی صحابی سے متعلقہ کوئی بات دیکھنی ہے تو ان 3 کتابوں کو دیکھ لو، ان میں سے کسی میں مل جائے گا. اور بھی یہ کتابیں معجم الصحابہ ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ اسد الغابہ، پھر الاصابہ، پھر الاستیعاب، اس طریقے سے ان کی شہرت ہے. اور مکتبہ شاملہ ہو تو پھر اس میں صحابہ کی کئی کتابیں ہوتی ہیں، یہ تو یعنی آرام سے ہوتی ہیں، اور بھی کئی کتابیں ہیں. آگے حدیث نمبر 4039 ہے. یہ حدیث مکرر ہے، یعنی 2 جگہ اور بھی آئی ہے، ایک یہ 4039 ہے، یہ ایک 4040 ہے اس کی اگلی حدیث، وہاں بھی یہی حدیث آئی ہوئی ہے، اکٹھے پڑھیں گے دونوں. دوسری 30-22
3022 3022 बाब का नाम है बाबु क़त्ल मुशरिक नाइम। वो जो 3022 वाली हदीस है उसका बाब बता रहा हूँ इसलिए कि बादों के पास नुस्खा बुशरा का नहीं होता। बाब क़त्ल मुशरिक नाइम, उसमें भी हदीस मुकर्रर लगी है, तो काफ़ी तफसीली है, इसमें कई फ़वाइद हैं। तर्जमा करो भाई, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफ़े यहूदी के पास अंसार के कुछ लोगों को भेजा और उनका अमीर अब्दुल्ला बिन अतीक को बनाया। और अबू राफ़े जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाया करता था और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ कुफ़ार की मदद करता था। हाँ, आपके ख़िलाफ़ मदद करता था। और ये अर्ज़ हिजाज़ में उसका किला था, उसमें ये रहा करता था। जब एक इसकी मदद ये भी है कि कबीला गतफ़ान वग़ैरह जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हर वक्त बरसरे पैकार थे, और ये वो भी थे कबीला गतफ़ान जिन्होंने जंग खंदक में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा हिस्सा लिया था। उनके सरदार थे एक उयैना बिन हिस्न और दूसरा हारिस, ग़ालिबन हारिस बिन कल्दा है, हारिस था। तो ये सरदार थे, तो इसने उस कबीला गतफ़ान को भी बड़ा माल दिया था हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़। चलें, जब ये अंसारी साहबा किले के करीब पहुंच गए और सूरज गुरूब हो गया और लोग अपने मवेशियों को लेकर रात के वक्त वापस लौट गए, किले में दाखिल होने लगे, तो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों से कहा कि तुम अपनी इसी जगह बैठो, मैं जाता हूँ और दरबान से कोई बहाना करता हूँ कि शायद कि मैं अंदर दाखिल हो जाऊँ। हाँ, मुतलत्तिफ़ुन, लतीफ़ काम करना, बारीक काम करना। मुतलत्तिफ़ुन लिल बवाब, मैं दरबान के आगे कोई बारीक बीनी से यानी कोई तरकीब करता हूँ ताकि मैं अंदर से बहाना करके अंदर दाखिल हो जाऊँ। तो मुराद ये कि कोई बारीक तरकीब करता हूँ, कोई बहाना करता हूँ, कोई तरकीब करता हूँ वैसी। चलें, मैं जाता हूँ। फ़ाक़बला, आप देखते जाना सहाबा की समझदारी को, और समझदारी भी फिर इनकी आगे जुर्रत भी देखना। सहाबा जैसा दिल्ली हो सकता है ये काम करे। चलें, फ़ाक़बला, तो ये गए यहाँ तक कि ये दरवाज़े के करीब पहुँच गए। फिर इन्होंने अपना कपड़ा इस तरह ओढ़ लिया गोया कि वो क़ज़ाए हाजत कर रही। हाँ, और लोग किले में दाखिल हो गए तो दरबान ने आवाज़ लगाई, ए अल्लाह के बंदे, अगर तू चाहता है कि तू दाखिल हो तो दाखिल हो जा। हाँ, दरबान ने इनको आवाज़ दी, हतफ़ा बिही, चूँकि ये दरवाज़े के करीब ऐसे बैठे थे जैसे पेशाब कर रहे हों और बाकी लोग सारे चले गए और ये अभी तक बाहर बैठा हुआ और दरबान ने दरवाज़ा बंद करना है। तो उन्होंने अब उसकी तलाशी तो नहीं लेनी थी, तू कौन है भाई, अभी तक बाहर बैठा हुआ है ना समझ आदमी। उसने दरबान ने उनको अब्दुल्ला बिन अतीक को आवाज़ दी, कहा अब्दुल्ला, हालांकि इनका नाम भी अब्दुल्ला था, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनको जानता था। उसने वो अल्लाह के बंदे, हाँ, यह उनका अलम मुराद नहीं है। उन्होंने कहा वो अल्लाह के बंदे, चलो तू दाखिल होना चाहता है तो दाखिल हो जा। फ़हातफ़ा, आवाज़ दी, बिही अब्दुल्ला बिन अतीक को, अल-बवाब, दरबान ने अब्दुल्ला बिन अतीक को आवाज़ दी, ओ अल्लाह के बंदे, अगर जाना है अंदर चला जा, बैठा हुआ है। तो उसने कहा जा, मैं दरवाज़ा बंद करना चाहता हूँ। कहते हैं मैं फ़दख़ल तु फ़कमन तु, मैं दाखिल होके छुप गया। हाँ, मैं दाखिल और आके जाके अंदर जाके छुप गया। चले, जब सारे लोग दाखिल हो गए तो दरबान ने दरवाज़ा बंद कर दिया और चाबियों को उसने खूंटी पर हुक पर लटका दिया। अब्दुल्ला कहते हैं कि चाबियों को लटका दिया, वदन का माना खूंटी, ये हुवल वतद फतुल बारी में लिखा है, इसको कील नहीं कहते, घरों में भी होता है, कील लगाया था, चाबियाँ उस पर लटकाते रहते हैं। कील लटका हुआ था तो इन्होंने कील के ऊपर चाबियाँ लटका दी। उसने ये छुप कर देख रहे थे कि चाबियाँ कहाँ हैं। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं चाबियों की तरफ बढ़ा और मैंने उनको लिया और दरवाज़े खोल दिए। हाँ, दरवाज़ा खोल दिया, यानी मेन गेट, भागने में आसानी। अबू राफ़े कहते हैं वकाना अबू राफ़े के पास रात के वक्त किस्सा गोई होती थी, यानी उसकी महफिल लगती थी। समर का माना तो मशहूर है, रात के वक्त किस्सा गोई, समीर कहते हैं किस्सा गो को। आम तौर पर ये देहातों में होता है, रात को लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो किस्से कहानियाँ चलती रहती हैं। चलें, बड़ी बड़ी चरपाइयाँ। अबू राफ़े अपने बाला खाने के अंदर था। हाँ, अला अली या लहू, वो अपने बाला खानों में था, अपने बाला खानों में था। जब किस्सा गोई करने वाले उसके पास से चले गए तो मैं उसकी तरफ बड़ा ऊपर चढ़ा, उसके बाला खाने की तरफ, बाला खाने की तरफ चढ़ा, और मैंने
ایک ایک کر اور جو بھی میں دروازہ کھولتا اس کے ہاں اس کی طرف میں اس کی طرف چڑھا آگے بڑھا ابو رافع کی طرف کیونکہ وہ بالا خانے میں رہتا تھا نا تو جب لوگ چلے گئے تو میں اب بالا خانے کی طرف بڑھنے لگا چڑھنے لگا یعنی سیڑھیاں چڑھنے لگا ہاں چلیں میں جو بھی دروازہ کھولتا تو اس کو اندر سے بند کر دیتا تھا جو دروازہ کھولتا تھا دروازہ چابی لگا کے کھولا اور اندر سے اس کو کنڈی لگا دی یا اگر تالا نہیں بھی لگا تھا دروازہ کھولا اندر سے جا کے اس کو کنڈی لگا دی ہر دروازے کو اندر سے کنڈی لگا اگر اندر جا کر باہر ان کو پتہ بھی چل جائے نا کہ کوئی بندہ داخل ہو چکا ہے تو ان کے آنے تک اس کا کام تو تمام کر دوں باقی مجھے شہادت ملے گی تو اور کیا چاہیے اس کا کام کر دوں چلیں میں نے سوچا کہ اگر لوگوں نے میرا لوگوں کو پتہ چل بھی گیا تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے یہاں تک کہ میں اس کا کام ابو رافع کا کام تمام کر دوں ہاں میں اس تک پہنچ گیا تو وہ ایک اندھیرے کمرے کے اندر تھا اپنے اہل و عیال کے درمیان تو مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ وہ کمرے کے کس حصہ میں ہے بیت مطلب کمرہ یہاں میں نے کہا اے ابو رافع تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے اس نے کہا اے ابو رافع ابا رافع نا یا ابا رافع میں نے کہا یہ کون ہے ہاں یہ کون نہیں کون ہو کون ہو یہ عربی کی تعبیر ہے من ہادا کون ہو کون ہو تو میں اس کی آواز کی طرف بڑھا میں آواز کی جانب لپکا جو آواز ہے نا اس کی طرف میں بڑھا تو میں نے تلوار سے ایک وار کیا اضربہ ضربۃ بالسیف تلوار سے ایک وار کیا اور میں حیران پریشان تھا کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا میں اس کو قتل نہیں کر پایا میں اس کا کچھ نہیں کر سکا فما اغنیت شیئا میں اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکا کچھ نہیں کر سکا یعنی میں اس کو قتل نہیں کر سکا چلیں ابو رافع چیخ اٹھا تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر باہر ٹھہرا پھر میں دوبارہ داخل ہوا تو میں نے کہا کہ اے ابو رافع یہ کیسی آواز تھی یعنی یہاں اس نے اس کا اپنا بن کر پوچھا جیسے کوئی اپنا بندے کو کہتے ہیں ابو رافع یہ کیا ہوا کیا آواز آ رہی تھی اس نے سمجھا کہ اسے میرا آ گیا ہے ہمدرد ابو رافع نے کہا کہ تیری ماں کا یہاں ناس ایک ہو چلیں سا تیری ماں کا ناس ہو ابھی کمرے کے اندر تھوڑی دیر پہلے کمرے کے اندر ایک شخص نے میرے اوپر وار کیا ہے تلوار سے اور تمہارا حال تو ہماری ماں کا ناس ہو یعنی میں تمہارا سردار ہو کہ یہاں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ان کو اب صحیح اندازہ ہو گیا کہ یہ کہاں ہے پہلے صحیح پتہ نہیں چلا نا تو صحیح تلوار نہیں لگ سکی پیچھے ہو گیا پھر آواز بدل کر گیا تو اس نے کیا جب دوبارہ آواز نکالی تمہارا ناس ہو مجھے بندہ مار گیا تو آواز پہچان لی کہ فلاں جگہ اس کا جسم ہے چونکہ اندھیرا تھا تاکہ تلوار ادھر ہی جا کے لگے چلیں عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک زبردست اس کے اوپر وار کیا اور اس سے اس کو گہرا زخم لگایا اور قتل نہیں کیا اس کو پھر میں نے تلوار قتل نہیں کر سکا زخم تو میں نے گہرا لگا دیا لیکن اس کو قتل نہیں کر سکا پھر میں نے تلوار کی دھار کو اس کے پیٹ کے درمیان میں تلوار رکھا کی نوک کو میں نے اس کے پیٹ میں رکھا یہاں آگے معذوف ہے کہ پھر اس کو میں نے دبایا یہاں تک کہ اس کی کمر سے وہ نکل گئی چلیں تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے اب کام ہو گیا چونکہ وہ کرڑ کی آواز ہے نا جب پیچھے ریڑھ کی ہڈی سے گزری تو میں نے کہا اب ہو گیا کام تو فعرفت انی قتل تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں قتل کر چکا ہوں اب میں دروازوں کو ایک ایک کر کے کھولتا گیا کھولنے لگا جعلت افتح اب میں دروازوں کو ایک ایک دروازہ کر کے کھولنے لگا یہاں تک کہ میں بالا خانے کے آخری درجے تک پہنچ گیا اس کی سیڑھی کے ایک سٹیپ پر پہنچا تو میں نے اپنا پاؤں رکھا سیڑھی تھی نا نیچے آ رہے تھے نا تو سیڑھی کے ایک سٹیپ پر میں پہنچا کہ نیچے اتر رہے تھے آگے وہ کہتے ہیں کہ فوضعت رجلی وانا ارى انی قد انتهيت الى الارض میں نے اس پر پاؤں رکھا اپنا پاؤں اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں زمین تک پہنچ چکا ہوں مثلا آخری سٹیپ تھا نا اب اگلا پاؤں نیچے ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو پتہ ہو کہ اگلا سٹیپ ہے تو آدمی پاؤں اور طرح رکھتا ہے اگر آدمی کو پتہ نہ کہ آگے زمین آ گئی ہے تو آدمی پاؤں ذرا کھول کر رکھتا ہے نا آرام سے ڈھیلا کر کے رکھ دیتا ہے انہوں نے سمجھا شاید زمین آگے ڈھیلا کر کے پاؤں رکھا تو وہ ٹانگ ٹوٹ گئی لیکن میں چاندنی رات میں گر گیا گر گیا رات اگر چاندنی تھی میں جو اس کو یہ سمجھا کہ آگے سٹیپ نہیں ہے آرام سے رکھا تو وہ ٹانگ ٹوٹ گئی تو میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تو میں نے اس کو امامے سے باندھ لیا پھر میں چلا یہاں تک کہ میں دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گیا میں نے کہا کہ میں لا اخرج اللیل تھا میں رات کو نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے اس کو قتل کر لیا ہے کمال ہے
کہ ادھر ہی بیٹھ جاؤں گا، بدبخت کا پتہ چلے قتل ہو گیا پھر نکلوں گا، حالانکہ اب تو 100% خطرہ ہے پکڑے جانے کا. کہا نہیں میں نہیں جاتا. چلو. پھر جب مرغے نے آواز لگائی اور اعلان کرنے والا موت کا اعلان کرنے والا وہ دیوار پر چڑھا، اس نے کہا موت کا اعلان کرنے والا. سور جو فصیل نہیں ہوتی، محل کے چاروں طرف جو ایک دیوار ہوتی ہے اس کو سور کہتے ہیں، اردو میں فصیل کہتے ہیں. اس دیوار پر وہ موت کی آواز لگانے والا چڑھا. اس نے کہا لوگوں، ابو رافع جو اہل حجاز کا بڑا تاجر تھا، وہ اس کے قتل کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں. ان آکمنا موت کی خبر دینا، ہمیشہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، میں اس کے موت کی خبر دیتا ہوں کہ وہ مر چکا ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، میں نے ان کو کہا کہ بھاگو، اللہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور ان کو سارا قصہ بیان کیا تو حضور نے کہا کہ اپنا پاؤں لاؤ. تو میں نے اپنا پاؤں بڑھایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ گویا ایسا ہو گیا کہ مجھے کوئی اس کی شکایت تھی ہی نہیں. کہ آپ کا معجزہ ہے. اس میں کچھ باتیں ہیں، یہ پیچھے سے دیکھو. پہلی بات تو وہی تھی کہ حدیث مکرر ہے. آگے تھا وَيُعِينُ عَلَيْهِ، اس کا میں نے عرض کر دیا تھا کس طرح مدد کرتا تھا، قبیلہ غطفان وغیرہ کی مالی مدد کرتا تھا. وَرَاحَ النَّاسُ بِصَرْحِهِمْ، سرح کہتے ہیں چرنے والے جانور، جیسے گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے. اور یہاں ترجمہ کریں گے راح الناس بصرحہم، لوگ مویشیوں سمیت واپس آئے. متلطف میں نے عرض کر دیا تھا کہ لطیف سے ہے، کوئی ایسی باریک بینی سے کوئی ایسا بہانہ کر کے اندر داخل ہوگا. آگے اس میں لکھا ہے وَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ، میں داخل ہو گیا اور میں چھپ گیا. جو باب الجہاد میں یہ روایت ہے نا، یہ روایت وہاں بھی ہے. وہاں جو باب الجہاد میں روایت ہے وہاں اختبأت فی مربط حمار عند باب الحسن. مربط ہوگا، مربط ہوگا، مربط ہوگا. اگلی روایت جو ہے مربط کو نا باندھنے کی جگہ. تو جو قلعے کے دروازے کے پاس گدھوں کے باندھنے کی جگہ ہے، میں وہاں چھپ گیا. تو یہاں مطلق ہے چھپنا، وہاں اس کی وضاحت بھی ہے. اچھا، ثم علق الاغالیق علی ود، یہاں کہا کہ کیل کے اوپر میں نے چابیاں لٹکا دیں. یہاں اشکال ہوتا ہے، وہاں کتاب الجہاد میں گزرا ہے فوضعوا المفاتیح فی قوت، وہاں کے طاقچے میں رکھی تھیں. دیہاتوں میں کمرے کے اندر چھوٹا سا سوراخ بنا دیتے ہیں، یعنی آر پار سوراخ نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں ونڈو ہوتی ہے اس کے آگے سے دروازہ نہیں لگا ہوتا، تو اس میں وہ چابیوں کے لیے کیل لگا دیتے ہیں، وہاں دیا بھی رکھتے ہیں، اس طرح چیزیں رکھتے ہیں. روشن دان ٹائپ ہوتا ہے، آر پار نہیں ہوتا، اس کو کنواں کہتے ہیں. تو اس روایت میں کہ وہ کہتے ہیں میں نے کنویں میں رکھا، یہاں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کیل پہ رکھا. تو یہ بالکل ایک ہی بات ہے، یعنی کنویں کے اندر کیل تھا تو اس کیل کے اوپر لٹکا دیں. تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے طاقچے میں رکھی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کیل پہ رکھی، دونوں جمع ہو سکتے ہیں. اور وکان فی علالیہ، یہ علیتن کی جمع ہے. علیہ کہتے ہیں بالا خانے کو، علیہ کی جمع علالی. فتح الباری، انعام الباری، ارشاد و ساری سب میں یہی لکھا ہے، علیتن کی جمع ہے. اچھا، آگے کہا کہ ان القوم، یہ ان لکھا ہوا ہے تو یہ لکھا نا لو، یہ ایک نسخے میں لو نہیں ہے. ان القومی نظر، اب حاشیہ پڑھو اس کا، یہ نسخوں والا حاشیہ. فی نسخۃ ان القوم نظر هو من قبیلی و ان احد من المشرکین استجارک. یہ قافیہ میں تو ہے، پتہ نہیں آپ نے جو نحو کتاب پڑھی ہے اس میں ہے یا نہیں ہے. یہ ان شرطیہ ہے، یہ فعل محذوف پر داخل ہوتا ہے، اس کی تفسیر اس کا ما بعد فعل کرتا ہے. یعنی اصل میں یہ ہے کہ ان استجارک احد من المشرکین استجارک، یہ ان شرطیہ ہے، فعل محذوف استجارہ کا داخل ہوا ہے. فعل محذوف کی تفسیر وہ فعل کرتا ہے جو بعد میں آ رہا ہے، جیسے کہ استجارہ کا ہے. تو یہاں بھی گویا کہ ہوگا ان نظر القوم نظروا بی، لم یخلصوا علیہ. آگے قلت برافع نحو صوت، صوت سے مراد صاحب صوت ہے، جیسا کہ فتح الباری میں احویت نحو صوت، صاحب صوت بڑا. آگے کا فاضربہ، حالانکہ ہونا چاہتا فضربتہ. ذکر بالمضارع لاستحضار صورت الحال، ان کو وہ منظر ایسے آنکھوں کے سامنے کہ جیسا کہ ابھی کر رہے ہیں، اس لیے کہا کہ میں اندر داخل ہوا، پھر میں تلوار اتارتا ہوں اس پر، یعنی وہ منظر سامنے ہے. انا دہشن، میں تھوڑا سا حیران پریشان ہو گیا. مضطرب لکھا ہوا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حیران پریشان ہو گیا کہ وار تو کر دیا، پتہ نہ میرا کیا بنے گا، یہ نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ نام الباری میں لکھا ہے میں حیران تھا اس پر کہ میں اب کس طریقے سے اس پر وار کروں کہ صحیح کام نمٹاؤں، اس پر حیران تھا۔ تو فما اغنیت شیئا لم اقتلہ، یہ لم اقتلہ فتح الباری کا جملہ ہے جنہوں نے یہاں لکھا ہے۔ اچھا آگے ہے فقلت ما ھذا صوت یا ابا رافع، یہ میں نے بتا دیا تھا، میں نے اس کا اپنا بن کر پوچھا۔ تو ایک روایت میں ہے غیرت صوتی، جو یوسف کی روایت ہے آگے آ رہی ہے نا، اس میں آتا ہے غیرت صوتی، میں اندر داخل ہوں، میں نے آواز بھی بدلی، آواز بدل کر میں اس کا بن گیا۔ آگے ثم وضعت ضبیب السیف، میں نے تلوار کی نوک اس پر رکھی ہے، اور اس پر کچھ حاشیے والوں نے کلام بھی کیا ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہی لگتا ہے کہ اسے نوک والا معنی بنتا ہے۔ نیچے انہوں نے کہا کہ فَأَصَّبْتُهَا نا فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، چاندنی رات میں گر گیا۔ تو چاندنی رات میں تو آدمی کو نظر آ رہی تھی سیڑھیاں، تو لکھا وَكَانَ فِي بَصَرِهِ شَيْءٌ، ان کی آنکھ میں کچھ مسئلہ تھا، کمزوری تھی، صحیح نظر نہیں آتا تھا۔ الاستیاب میں جب ان کا ترجمہ لکھا گیا عبداللہ بن عتیق کی سوانح عمری لکھی گئی، تو ان کے حالات میں یہ بھی لکھا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ کمزوری تھی، اس وجہ سے وہ گر گئے۔ فَأَصَّبْتُهَا بِإِمَامَةٍ، میں نے اس کو امامے سے باندھ دیا۔ یہ مولانا کہنا آسان ہے، یہاں انگلی پہ بھی چھری لگ جائے نا اور انگلی کٹ جائے، تو میں دیکھتا ہوں اب کیسے اس پر پٹی خود باندھ کر آرام سے چلتے ہیں۔ آپ کے زخم پر پٹی بھی کوئی اور آ کے باندھے گا، انگلی پر بھی آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پنڈلی ٹوٹ گئی جیسے چلتے ہیں شیر کے بچے، کیا لوگ تھے صحابہ بھی، خود امامہ اتارا، اسے پنڈلی کو پکڑ کے کس دے جیسے دوسرے کی پنڈلی ہو، اپنی پنڈلی پہ تو آئیں نکلتی ہے ہماری تو۔ خیر یہ صحابہ ہی تھے ماشاءاللہ۔ آگے کہا انا ابا رافع تاجر اہل الحجاز، تاجر اہل الحجاز یہ بدل ہے ابا رافع سے، اس لیے منصوب ہے۔ تو میں نے کہا النجات، یہ اس کا ترجمہ ہے جلدی کرو جلدی کرو، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آگے حیرانگی کی بات یہ کہ میں پھر وہاں بیٹھا رہا، میں نے کہا پہلے پتہ چل جائے کہ کچھ قتل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پھر باہر جاؤں گا۔ آپ بتائیں ایک آدمی قلعے کے سردار کو قتل کر کے قلعے کے اندر ہی موجود ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں بیٹھوں گا پہلے تسلی ہو جائے پھر نکلوں گا۔ وہ آدمی کہتے ہیں ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، کہتے ہیں اب تو نکلو، لیکن بس کوئی ایسا صحابہ کے دل تھے، کوئی ایسا بدن پتہ نہیں کیا چیز کے بنے ہوئے تھے، بہادری بھی کمال درجے کی، کیا سینے تھے۔ اس لیے حدیث ہے نا، مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت پر نظر ڈالی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، پھر اس میں نظر ڈالی، اس میں پھر اور قبیلہ فرمیس کو چنا، پھر نظر ڈالی مجھے چنا، اور پھر نظر ڈالی صحابہ کو چنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے چن لیے تھے پوری دنیا پہ نظر ڈال کر کہ یہ میں نے نبی بنانا ہے، یہ لوگ ہیں اس کے صحابی بننے کے، ساتھی بننے کے۔ تو نظر تو اللہ کو ہم بھی آئے ہوں گے، اللہ سے کون سی اوجل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا ان کو ادھر ہی رہنے دو، 15ویں صدی میں ٹھیک ہے۔ آگے چلو بھائی اگلی حدیث، حدیث نمبر 40 یہ یوسف کی روایت ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے برا سے سنا کہ برا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کے پاس عبداللہ بن عتیق اور عبداللہ بن عتبہ کو کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا، تو یہ لوگ گئے یہاں تک کہ یہ قلعہ کے قریب ہو گئے۔ تو عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو یہاں تک کہ میں جاؤں اور سارے معاملے کا جائزہ لوں۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہانہ کیا، حیلہ کیا قلعہ کے اندر داخل ہونے کا، تو لوگوں نے اتنے میں لوگوں کا گدھا گم ہو گیا تھا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ روشنی وغیرہ چراغ وغیرہ لے آگ کر، کا شعلہ لے کر، لکڑی پر آگ جلاتے تھے تو شعلہ نکلتا تھا، وہ لکڑی لے کر جس میں آگ کا شعلہ جل رہا تھا اس کو لے کر گدھے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں میں پہچانا نہ جاؤں، کیونکہ روشنی ہے ان کی نظر میرے چہرے پڑے گی، کہیں گے یہ بندہ تو جانتے نہیں ہے، تو میں نے قلعے کے اندر کے بندوں کو تو وہ لوگ جانتے ہیں۔ چلیں، تو میں نے اپنا سر اور اپنے پاؤں کو لپیٹ لیا اور میں اس طرح بیٹھ گیا۔ ایک نسخے میں نا وہ رجلی نہیں ہے، جیسا کہ بظاہر محسوس بھی نہیں ہوتا کہ سر ڈھانکنے کی ضرورت ہے، پاؤں ڈھانکنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ایک نسخے میں صرف راسی ہے، دیکھو نا کالا نون لکھا ہوا ہے، کالا نون کا مطلب ایک نسخے میں ہے ہی نہیں، اور وہی نسخہ بظاہر ٹھیک لگتا ہے۔ نہیں، یہ انہوں نے کہا کہ میں نے سر ڈھانکا اور پاؤں ڈھانکا، بیٹھ گیا قضاء حاجت کے لیے۔ پاؤں ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قضاء حاجت تو ظاہر کریں گے،
کہ میں قضاء حاجت کے لیے آدمی بیٹھا ہوا ہے. نہیں نون اس وجہ سے نہیں آیا کہ صرف اسی میں ہے باقی میں نہیں ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باقی نسخوں میں یہ نہیں ہے, اس نسخے میں بس. ہاں چلیں. جی وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح بیٹھ گیا گویا کہ میں قضائے حاجت کر رہا ہوں. پھر دربان نے آواز لگائی کہ جس کا داخل ہونے کا ارادہ ہو وہ داخل ہو جائے. ارادہ نا بھائی جیسے نے جو داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے. جی جس نے داخل ہونا ہے وہ داخل ہو جائے قبل اس کے کہ میں دروازہ بند کر دوں. ہاں. تو میں داخل ہو گیا اور میں چھپ گیا گدھے کے باڑے میں. مربت نہیں, مربت یعنی مجلس کے وزن پر نہیں ہے بلکہ منصر کے وزن پر ہے. چلیں. گدھوں کے باڑے کے اندر جو کہ قلعہ کے دروازے کے پاس ہی تھا. لوگوں نے ابو رافع کے پاس رات کا کھانا کھایا اور باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا. پھر وہ اپنے کمروں کی طرف لوٹ گئے. اپنے گھروں کے چلے جائے بھی ٹھیک ہے, بڑا قلعہ تھا اس کا, ان کے اپنے چھوٹے گھر بھی بنے ہوئے تھے. چلیں گے. پھر جب ساری آوازیں یعنی سکوت چھا گیا, خاموشی چھا گئی اور میں کسی حرکت کی آواز نہیں سن رہا تھا تو میں نکلا. تو میں نے دربان کو دیکھا جہاں وہ چابیاں ایک سوراخ کے اندر رکھ رہا تھا, تاکچے کے اندر رکھ رہا تھا. تو میں نے وہ چابیاں لی, اس نے یہاں رکھ دی. میں نے اس کو دیکھ لیا جہاں اس نے تاکچے کے اندر چابی رکھی تھی. چلیں. تو میں نے چابی لی اور چابی کے ساتھ میں نے قلعہ کے دروازے کو کھولا, یعنی مرکزی مین گیٹ کھول دیا. تو میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ چل جائے تو میں آسانی سے نکل سکوں گا. تو میں نے ثم عمدت الی ابواب بیوتہم, پھر ان یعنی قلعوں کے دروازے جو بالا خانے کے دروازوں کی طرف میں بڑھا اور ان پر بند کر دیا, یعنی جو اندر رہنے والے تھے ان پر اندر سے داخل سے اس کو بند کر دیا. ظاہر ہے باہر سے بند کر دیا, وہاں تھا اندر سے باہر بند کیا, یہاں باہر سے. اس کی تشریح میں بتاؤں گا, آگے چلیں. ترجمہ یہ کہ باہر سے بند کر میں دیا. ان کو باہر سے بند کر دیا. پھر میں سیڑھی پر ابو رافع کے کمرے کی طرف بڑھا تو اس کے کمرے کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا. اور چراغ بند ہو چکا تھا. تو مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ یعنی ابو رافع کہاں ہے. تو میں نے آواز لگائی, اے ابو رافع. تو ابو رافع نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا, یعنی عبداللہ کہتا, میں نے کہا کہ میں آواز کی طرف بڑھا اور میں نے اس پر ایک وار کیا. وہ چیخ پڑا اور مجھے اس وار سے کوئی فائدہ نہ پہنچا. اس وار نے کوئی فائدہ نہیں دیا. لم تغنی کی ضمیر ضربہ کی طرف جائے گی. چلیں. اس وار نے کوئی فائدہ نہ دیا. کہنا. چلیں. پھر میں دوبارہ آیا. ثم جئت, پھر میں تھوڑی دیر کے بعد آیا تو گویا کہ میں اس کی داد رسی کرنے کے لیے آیا. اس کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا, میں بولا, اے ابو رافع تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے اپنی آواز کو تھوڑا تبدیل کر دیا تھا. فقال, تو ابو رافع نے کہا کہ اس کا ترجمہ الا اعجبک, کیا میں تمہیں تعجب میں نہ ڈالوں, ان میں تو ایسی بات نہ بتاؤں کہ تو بھی تعجب میں پڑ جائے گا کہ کیا ہو چکا ہے آج. یہ ابو رافع کہہ رہے, الا اعجبک, کیا میں تمہیں تعجب میں نہ ڈالوں, لامک الویل, تیری ماں ہلاک ہو. میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے میرے اوپر تلوار سے وار کیا. عبداللہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھ پہ تعجب نہ کروں, یعنی تمہارے ہوتے ہوئے مجھ پر یہ وار ہو. عجب یعجب باب تفیل سے تعجب میں ڈالنا ہے. یہ نام الباری میں بھی یہ ترجمہ کیا. جی, الا اعجب کا ترجمہ, کیا میں تمہیں تعجب میں نہ ڈالوں, تیری ماں کا ستیہ ناس ہو. میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے تلوار کے ساتھ میرے اوپر وار کیا. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ اس کی طرف بڑھا اور دوسری مرتبہ اس کو ایسی ضرب لگائی کہ اس نے بھی مجھے کوئی خاص فائدہ نہ دیا. فصاحا, تو ابو رافع چیخ اٹھا اور اس کے گھر والے بھی اٹھ گئے. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں پھر آیا اس حالت کے اندر کہ میں نے اپنی آواز تبدیل کر دی تھی, گویا کہ میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں.
اتنے میں وہ جو ہے وہ اب چت لیٹا ہوا تھا، پیٹھ کے بال لیٹ چکا تھا. تو میں نے تلوار کو اس کے پیٹ کے اوپر رکھا، پھر اس کو اس پر دبایا یہاں تک کہ ہڈیوں کی آواز میں نے سنی. کرڑ کی آواز ہے تو ایک کو سکون آ گیا. چلو. پھر میں گھبراہٹ کی حالت میں نکلا یہاں تک کہ میں سیڑھیوں پر آیا. یہ گھبراہٹ اس کی نہیں تھی کہ ہے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، پکڑا نہ جو. یہ گھبراہٹ والے لوگ یہ کام کرتے بھی نہیں ہیں. ان کو اس بات کی حیرت تھی، داعش نا، میں حیرت کے ساتھ نکلا کہ اب پتہ نہیں آگے یہ وار کس حد تک کامیاب ہو چکا ہے. میں اس حیرانی پریشانی میں باہر نکلا کہ ابھی تک تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ مرا بھی ہے کہ نہیں مرا. تو میں حیرانی پریشانی میں باہر نکلا کہ مرا بھی ہے کہ نہیں مرا. چلیں. میں سیڑھیوں پر آیا اترنے کے لیے. میں اتر رہا تھا کہ اس سے میں گر گیا اور میرے پاؤں کی ہڈی نکل گئی. اس کو میں نے باندھ لیا. پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آیا. فقلت، تو میں نے کہا کہ بھاگو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو. میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میں موت کی خبر دینے والے کی آواز کو نہ سن لوں. جب یہ اس کا ترجمہ کیا سماتا ہے تو اصحابی احجلو، کیا ترجمہ کیا ہے؟ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آیا. ہاں، بیڑی لگے ہوئے آدمی کی طرح. احجل حجلہ، جیسے وہ کبوتر کے پاؤں میں نہیں ہوتا بنا ہوا، تو اس کو بیڑی لگا ہوا ترجمہ کرتے ہیں. بیڑی لگے ہوئے آدمی کی طرح، کہ جس کو بیڑی لگی ہو تو وہ کیسے چلتا ہے؟ آرام آرام سے چلتا ہے. بیڑی لگا آدمی بھاگ نہیں سکتا. تو وہی مراد یہ ہوگا کہ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس ہے. میں نے کہا چلو چلو حضور کو خوشخبری سناؤ. میں تو نہیں جاتا جب تک میں اس ناعی کی خبر نہ سناؤں. جی. ناعی اور ناعیتن دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے خبر دینے والا. چلیں. پھر جب صبح کا وقت ہوا تو موت کی آواز دینے والا، اعلان کرنے والا دیوار پر چڑھا. اس نے کہا، کیا لوگوں میں تمہیں ابو رافع کی موت کی خبر دیتا ہوں. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں وہاں سے چلا اور مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، یعنی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا. تو میں اپنے ساتھیوں کے پاس آ پہنچا. اس سے پہلے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تو میں نے حضور علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی. چلیں. یہ ترجمہ ہاتھ اللہ کے نبی نے لگایا تو ٹھیک ہو گیا. جی ہاں جی ہاں، مجھے درد محسوس ہو رہی تھی. بتاتا ہوں ماں بھی طلب بتاتا ہوں. آتے ہیں. دیکھیں اس حدیث کے شروع سے چلیں، اس کی جو اہم باتیں ہیں. تو بالکل صفحے کے آخر میں فلما حدت الاصوات، ایک نسخے میں ہدأت، یہ زیادہ ہے کیونکہ ہدأ سکون پانے کے معنی میں آتا ہے. تو آوازیں بالکل ٹھہر گئیں. آگے فی قوتن، اس کا جواب میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہاں قوہ کہا ہے اور دوسری جگہ کیل کہا ہے. آگے کہا کہ انطلقت علی مہل، میں آرام سے واپس چلا جاؤں گا، یعنی زیادہ جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہوگی. انطلقت علی مہل کا مطلب جیسے نیچے کے حاشیہ سندھی میں لکھا ہے کہ میں آرام سے واپس چلا جاؤں گا، زیادہ جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آگے اہم بات ہے فغلقتها علیہ من ظاہر، میں نے دروازے باہر سے بند کیے، اور وہاں تھا کہ میں نے دروازے اندر سے بند کیے. اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے بند کر ایک ہی دروازہ چاہے اندر سے بند کرو، آپ اس کو دونوں طرح بول سکتے ہیں کہ دروازہ اندر سے بند ہے یا باہر سے بند ہے. اس لیے کہ بند کرنے والے کے لحاظ سے پیچھے کہا تھا اندر سے بند کیا تھا. جو آدمی بند کر رہا ہے، صحابی بند کرے نا، تو یہ تو اندر سے بند کر رہے ہیں. اور یہاں باہر کے لوگوں کے لحاظ سے باہر کہا ہے. کیوں؟ دیکھو ایک آدمی ایک ہی جہت کو آپ اندر بھی کہہ سکتے ہیں باہر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اس کو اندر سے بند کیا، یہ کہیں گے یہ باہر سے بند کیا. میں جہاں کھڑا ہوں میرے لحاظ سے وہ اندر ہے، جو باہر کے لوگ ہیں ان کے لحاظ سے وہ باہر بنتا ہے. تو اس ایک جہت کو انہوں نے دو لحاظ سے کہا ہے، اندر بھی وہ بن سکتا ہے باہر بھی بن سکتا ہے لوگوں کے لحاظ سے. دوسرا، خدام کے کمرے باہر سے اور محل کے کمرے اندر سے بند کیے تھے. خدام کے کمرے باہر سے اور محل کے کمرے اندر سے بند کیے تھے. آگے الا اعجب کا معنی عرض کیا ہے، عجب یعجب، کسی کو حیرت میں ڈالنا، تعجب میں ڈالنا. بند کرنے والے کے لحاظ سے دیکھیں ایک دروازہ ہے نا جس کو آدمی بند کر رہا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے وہ اندر کھڑا ہوا ہے، وہ کہے گا میں نے اس کو اندر سے بند کر دیا ہے. جو آدمی باہر کھڑا ہوا ہے اگر وہ بھی کمرہ ہے تو اس کے لحاظ سے تو وہ باہر بنے گا نا. آپ دیکھیں نا دو کمرے بنے ہوئے، آپ نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا دوسرے کمرے میں داخل ہو گئے. جب آپ دوسرے کمرے میں داخل ہو آپ نے اندر سے کنڈی لگائی تو آپ کمرے کے اندر کھڑے ہوئے، کنڈی لگانے والے آپ کہنے میں نے اندر سے بند کی.
جو آپ کے پچھلے والے کمرے میں کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا یار ادھر باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی ہے، سمجھ گئے اس بات کو؟ وہ تو یہ کہے گا نا بھی باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی میں اندر کھڑا ہوا ہوں. تو ایک ہی جگہ کو دو آدمیوں کے لحاظ سے دو لفظ بولے جا سکتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے خدام کے کمرے باہر سے بند کیے تھے اور جو محل کے دروازے سے وہ اندر سے بند کیے تھے نا. جو محل کے کمرے یوں ہیں، دیکھو باہر کافی سارے کمرے تھے، ایک کمرے وہ تھے جن میں خدام رہتے تھے اور ایک کمرے وہ تھے جو محل کے اپنے کمرے ہیں. خدام کے کمروں کو جا کے باہر سے بند کر دیا تاکہ یہ ان میں سے کوئی نکل کر آئی نہ، اور جب ان کے کمرے سارے باہر سے بند ہو گئے اندر چلے گئے تو محل کے کمروں کو اندر سے بند کرتے چلے گئے، نہ ادھر سے کوئی نکلے گا نہ کچھ. اگر کوئی نکل کے آ بھی گیا تو یہ کمرے اندر سے بند ہیں. اچھا آگے کہا کہ آذاؤ مضارع لاستدار صورت الحال، ایک لفظ میں رہ جاتے ہیں امشی ما بھی قلبۃ، میں چل رہا تھا مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، یعنی کوئی زیادہ تکلیف نہیں تھی، لڑکھڑاہٹ کے ساتھ چل رہا تھا. اگر یہاں مطلق تکلیف کی نفی کی جائے تو پھر ما قبل کے یہ منافی ہو جاتا ہے. اور نیچے حاشیوں بھی لکھا ہے کہ پیچھے تو گزرا ہوا ہے کہ انہ مسا فقا انہ لم اشتکی قط اللہ عاد الی الحالۃ الاولی او کان منہ باقی منہ اثر. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت تو درد نہیں محسوس ہو رہا تھا اور بعد میں جا کر وہ پھر ان کو تکلیف لوٹ آئی یا کچھ درد باقی تھا پھر بھی. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ تکلیف تو تھی لیکن خوشی کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا گویا کہ ما بھی قلبۃ مجھے تکلیف ہے ہی نہیں. یعنی اگرچہ اس ہڈی کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے نفس الامر میں تو تکلیف تھی مگر اپنی مجھے جو خوشی حاصل ہو رہی تھی کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے گویا کہ مجھے تکلیف محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی. یہ مطلب لیں گے ما بھی قلبۃ کا.